یہ لمبا یہی ٹاپک چلا جائے گا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے خواب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ کہیں اور بھی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو اور بھی اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دوں گی. اب ایک اور حدیث میں ہے کہ سچا خواب، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں آتا ہے کہ خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں. تو حدیث میں کہ جو شخص سب سے زیادہ رات جاگنے والا، اب یہ آج کل کے بچے جو پوری راتیں جا کے گیمز کھیلتے ہیں وہ بات نہیں ہے، تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اپنے خواب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی خواب آتے صبح اٹھتے سب سے پہلے ہر ایک کو دوست ملی اس کو بتا دے تو پتا مجھے یہ خواب آیا تھا. تو میں بتاؤ ذرا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. پھر جو الٹی پلٹی اس کی وہ ہے نا تعبیر ہوتی ہے ہر کوئی وہ بتا دیتا ہے. اور یہ اتنی غلط بات ہے کہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا نا وہی ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی. اس لیے میک شیور کیا کریں اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی ملتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو صحیح تعبیر بتا سکے گا. یہ اس کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. یہ بات غور سے سن لیں. اگر آپ فار ایگزامپل میں ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھے خواب سنایا کہ تجھے پتہ ہے یہ خواب ہے، اور میں نے اس کو ہائے یہ خواب ہے، اس کا تو بڑا برا مطلب ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی. اتنا یہ مذاق نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ خواب کس کو سنانا چاہیے، کہ کوئی صالح دوست ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں، یا باعمل عالم اس کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر گمان کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے. کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کو خواب سنائے، فار ایگزامپل آپ کا لو ون ہوگا، فار ایگزامپل آپ مدر، میرا بچہ مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے، ماما آج مجھے یہ خواب آیا، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر، اس کا مطلب اچھا ہے، اس میں یہ ہوگا. تو ایسے جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کو آپ خواب سنا سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو خواب اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ کہو. اب امام سیرین جو ہے نا، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، میرے پاس بھی ہے. میں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ خواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یا کیا ہے. تو امام سیرین جو تھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انس بن مالک، ان کے آزاد کردہ غلام تھے. اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی لونڈی تھی. ان کی کنیت بھی ابو بکر تھی. یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس پائے کے لوگ ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ہم ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ چھوٹی عمر میں یہ غلامی کی ان کی عمر تھی، لیکن اللہ نے جو علم کا دریا بہایا ہوا تھا ان پہ، اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے آسمان دنیا پہ چمکتا ہوا ستارہ تھے. تو ان کے بارے میں ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بزنس کرنے کے لیے 40,000 درہم کا غلہ خریدا. جیسے جب خریدا تو ان کو پتہ لگا کہیں سے کہ یہ غلہ جو انہوں نے خریدا نا، اس کی کاشت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اس شک کی بنا پہ انہوں نے وہ سارا غلہ بیچنے بجائے کہ وہ بیچتے، بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب کر دیا تو جو پیسے انہوں نے جن سے غلہ خریدا تھا، لیا تھا، ان کو انہوں نے پیسے دینے تھے. اب وہ کسی عورت سے انہوں نے بائی کیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اس کو واپس کرتے. تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ کیا تو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی. تو یہ جب تک ان کے سارے جو پیسے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جیل کا ٹائم گزارا تھا. اتنا زہد، اتنا تقوی ان لوگوں میں ہوتا تھا.
हकायत में आता है कि एक दफा कहते हैं इमाम सीरीन जो थे ना वो बैठे हुए थे, उनके शागिर्द भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो एक आदमी आया, आके उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि कोई अजान, जैसे मैं अजान दे रहा हूँ, तो उन्होंने उसको देखा, उससे बात की और उसके बाद कहा कि तुम हज पे जाओगे, मुबारक हो। तो आदमी बड़ा खुश हुआ। अच्छा, वो आदमी चला गया। अब कहते हैं कि स्टूडेंट बैठे हुए थे ना, क्योंकि तो कुछ देर के बाद एक और आदमी आया, तो उसने भी सेम ही तरह की ख्वाब सुनाई कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अजान, नमाज की अजान दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको देखा, उससे बात की, जाना थोड़ा उसको ना, तो उसको कहने लगे कि तुम पर चोरी का इल्जाम लगेगा। अब वो तो चला गया, परेशान हो गया, उन्होंने कहा कि दुआ करो ये वो। तो जब वो चला गया तो स्टूडेंट ने पूछा कि दो लोग आए आपके पास और दोनों ने एक ही तरह का आपको ख्वाब सुनाया, तो एक को आपने ये कह दिया, एक को आपने ये कह दिया। तो उन्होंने इमाम सीरी ने कहा कि ख्वाब जिस इंसान को आता है ना, उसका करेक्टर, उसका लेन देन, उसकी उसकी एक अपनी आदत अमल करने का कि वो कैसा है, ये भी देखा जाता है। और पहले आदमी को जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि सूरत हज की वो आया है, क्योंकि देखिए ख्वाबों की ताबीर भी असल वो कहाँ से लेते हैं, कुरान और सुन्ना से। और उन्होंने कौन सी इससे ली कि ये ख्वाब की ताबीर उन्होंने सूरत हज की वो साल से ली कि ए पैगंबर लोगों को हज का ऐलान कर दो। तो ऐलान, अजान ऐलान है ना, तो उससे उन्होंने इसकी ताबीर ली कि ये हज पे जाएगा। और दूसरे को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में, क्योंकि अभी हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये वाला वाक़या आएगा, तो उन्होंने कहा कि उनके ज़हन में जब उसके कैरेक्टर देखा सारा, तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ की वो आयत याद आ गई जिसमें कहा कि एक मुनादी ने मुनादी की कि ए काफले वालों तुम चोर हो। तो उससे उन्होंने उसके ख्वाब की इस तरह से ताबीर की थी। तो ख्वाबों की ताबीर कोई आसान काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है जिसको ये अल्लाह अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा ये कि इमाम सीरी ने बताया कि कौन सा ख्वाब सच्चा होता है, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं कई दफा में होता है कि अच्छा मैं जब सुबह उठ रही थी ना तहज्जुद के टाइम पे, उस वक्त मुझे ये ख्वाब आया था। कभी हम कहते हैं अच्छा मेरा ख्याल है आधी रात का टाइम था जब मुझे ख्वाब आया। तो इमाम सीरी ने उसको वजाहत की है कि जो ख्वाब रात के पहले हिस्से में आ जाए ना, फौरन ही आ जाता है, तो उसकी ताबीर जो है वो 5 साल में होती है। और जो ख्वाब आधी रात में दिखाई दे उसकी ताबीर 5 महीने में होती है। और जो ख्वाब तहज्जुद के वक्त में दिखाई दे उसकी ताबीर जो है वो 10 दिन में जाहिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि तहज्जुद का वक्त जो होता है ना, उस वक्त फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। तो यूजुअली उस वक्त जो ख्वाब आते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशखबरियों की होते हैं, मुबश्शरात होते हैं। अब एक और बात थी कि किन को ख्वाब नहीं सुनाना चाहिए। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बेदीन है, जो शरीयत पे अमल करने वाला नहीं है, आपको पता है, आप देख के भी आपको पता चल जाता है कि ये अमल इसका ठीक नहीं है, तो उसको ख्वाब नहीं सुनाना चाहिए। उसको कहाँ पता होगा कि ख्वाब की ताबीर क्या है। दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना कि ये मुझसे हसद करता है या मेरा दुश्मन है या उसके मेरे टर्म अच्छे नहीं है, कभी उसको भी ख्वाब नहीं सुनाए, क्योंकि अगर उसने मुंह से कुछ बोल दिया तो हो जाएगा। बस मेरा कहने का ये मतलब है, आपको पूरी जो चीज मैंने बताई है उसका असल यही है कि अगर आपको ख्वाब आता है, डू नॉट टेल एनीवन, सिवाय इसके कि आप अपने लव वन को, जो आपको पता है कि आपके लव वन है, उनको आप सुना सकते हो, वो भी अच्छा ख्वाब। बुरा ख्वाब ना सुनाए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पी जाए उसको, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बता दिया ना कि वो ख्वाब जो है वो मुअल्लक रहता है, तब तक वो होगा ही नहीं इंशाल्लाह। और अगर जैसे आप डर जाए ख्वाब में, तो आपने अपने लेफ्ट साइड पे 3 दफा थू करना है, आउज़ुबिल्लाह पढ़नी है, अल्लाह से पनाह मांगनी है, दूसरी साइड करवट लेके आपने सो जाना है, और फिर सुबह उठ के आप सदका दे दें, 2 नफल पढ़ लें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर होना भी होता है तो वो रुक जाता है। तो ये थी ख्वाबों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आई होप इंशाल्लाह दैट विल हेल्प। तो अब यहाँ पे वो अपने बेटे से कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे चुन लेगा और तुझे सिखाएगा ख्वाबों की ताबीर, वयुतिम्म निअमतहू, और तुझ पर पूरी करेगा अपनी नेमत। अब देखिए ये वाला वर्ड जो है ना,
میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے مطلب خوشی کی بات تھی ان حضرت یعقوب علیہ کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کرے، اور کچھ ایسا ہو جائے فرشتے ہمارے لیے۔ مسند احمد کی روایت ہے 97 علی رضی اللہ عنہ بیان کر کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کس کے لیے بنتے؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو رات تک، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو تک اس کے لیے ایک دو نہیں 10 نہیں 70,000۔ اور ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، اگر کوئی بیمار ہے، یوزلی ہمارے گھر میں اگر بڑے رہتے بزرگ ہیں تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے، تو اگر ہم صبح اٹھ کے ان کی عیادت کے لیے جائیں، صرف یہ سوچ کے آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا، اتنے خوبصورت موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس عمل کرنے، کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی کرو فرشتے نازل اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کرے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو، تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مسلمان جو یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کی حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد جو یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا فوراً بعد ہی سے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، تو پہلی جنگ تھی کہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں۔ اب سوچئے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ جو کفار کے ظلم، وہ کفار کے ظلم سہتے سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ کفوا ایدیہم، ان کو یہ ہوگا کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دی، رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو وہ مارے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تستعجلوا، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیت آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے دے، میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر، فلاں کے پاس چلے جانا وہ تمہیں فلاں عطا کرے گا، نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے، تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں۔ تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہو، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے۔ اب یہ بالروح جو ہے نا یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے۔ اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پر مجھے اتنی پیاری آیا لگتی ہے
اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِنْهُ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی طرف سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تھی نا، تو اس کو کسی بھی اینگل سے آپ اس کا ترجمہ کر لینا تو دل میں ایک عجیب سی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اور ہم میں جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا روح کے بارے میں، کہا تھا مجھے اس کا علم، جتنا پوچھنے والے نے مجھ سے سوال کیا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتا سوائے اس کے، ہمیں مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، اسی لیے ہماری خواہشات بھی ساری کی ساری مٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو روح ہے وہ ہماری پیاسی۔ ہم کیوں، آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ایسی سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری روح پیاسی۔ یہ جو کلام ہے نا وہ بھی اوپر سے ہی نازل ہو، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو وہ کنیکشن وہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست نہیں جیسے مل جاتا، بالکل وہ حال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ اس کو سمجھیں گے اچھے سے۔ پہلے آپ دیکھیں یونزل الملائکۃ بالروح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتارتے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروح، ساتھ روح کے، ساتھ وحی کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں۔ آج آپ پر اگر وحی نازل ہو رہی ہے نا اس طرح سے، قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے تو من امرہ پہ آپ انڈرلائن کریں اور اپنا نام لکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے۔ نبیوں کی بات، لیکن جو قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا امر ہے نا، وہ پھر آگے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں وجہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ روح جو ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں، اگر مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے اس وقت تو اتنی امریکہ میں لوگ نہیں ہوتے تھے، تو جیسے ہم باہر جاتے تھے نا شاپنگ کرنے، دور کوئی ہمیں پاکستانی ملتا تھا، نظر آتا تھا، تو نظر کیسے آتا تھا؟ پاکستانی پتہ چل جائے یا تو شلوار قمیض پہنی ہے یا ان کا کوئی ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے۔ تو اب بلیو کریں اتنی خوشی ہوتی تھی، اسپیشلی اگر آپ حلال میٹ، ایک تو دور دور دکانیں ہوتی تھی، آپ ڈھونڈ کے وہاں جاتے ہیں تو کوئی اور فیملی بھی کھڑی ہے تو ایک دم سے آپ مسکرا کے السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہاں سے آئے۔ اور اتنے سالوں کے بعد آپ اگر کسی سے بات کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم دو دوستوں سے بات کرو، تو جب میں نئی نئی آئی تھی نا تو یہ مجھے وہاں پہ ملی تھی اور وہ دوستیاں پہ چل رہی ہوتی تھی۔ تو آپ لوگ کیوں ملتے ہیں، کیوں ایسے آپ فیلنگ ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی میری ہی جگہ کا ریلیشن لگتا ہے نا کہ ہائے میرے ملک کا ہے یہ، تو ایک محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری روح ایسے خوش ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی دوست مل گیا، اس کا کوئی جاننے والا مل گیا، اور وہ پھر اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ گھنٹوں اس کو میں دیکھتی رہوں، اسے باتیں کرتی رہوں، اپنی اداسی دور کر۔ اچھا، اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو ایسے نہیں ہوتے، ہر ایک کی زندگی میں قرآن اگر کہتے ہیں تو کلاس میں آؤ تو کوئی بھی نہیں آتا، اگر ان کو کہتے ہیں قرآن کی یہ بات تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ایسی بات، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ تلاوت سنی بہت مزہ آیا لیکن تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اسی مثال کو آپ سوچیں کہ اگر آپ باہر گئے ہیں، آپ کسی پاکستانی کو اس حال میں دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% رنگ لیا ہے امریکہ کی رنگ میں، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس کی طریقہ بھی سارا بدلا ہوا ہے۔ اب وہ جیسے ہی کسی کو پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھے گا نا کہ کوئی حجاب میں ہے یا اپنے آپ کو کور ایسے کیا ہوا ہے تو وہ آنکھیں چرانا شروع، وہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں ملے گا۔ دے تھنک کہ یا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر شرمندہ نہیں ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ او آئی ایم ڈفرنٹ،
مجھے ان سے بات نہیں کرنی، تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے، اس کی روح اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا۔ چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات، اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے۔ کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہاں پہ اللہ سبحانہ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈر۔ پیغام کیا دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا۔ ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے ہیں فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو، لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو۔ دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو۔ تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہی انذار ہو کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا اصل گھر آخر میں ہے، جنت میں ہے، اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے، اور ہر مسلمان داعی، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے، اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے۔ واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے۔ ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے، کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں، تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی۔ تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ۔ لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جنت کے جو راستے ہیں وہ بینہ ہے، وہ کوئی ایسی آیا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو یہ کس قسم کا جھوٹ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، اور کس قسم کے جھوٹ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سود نہ لو، اچھا کون سی قسم کا لے سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چگلی لگانی نہیں بری بات ہے، تو اللہ اچھا کون سی چگلی لگا سکتے ہیں، کون سی لگا سکتے ہیں۔ سب جو عمل کی چیزیں ہیں، جو جنت کے راستے ہیں، وہ بینہ ہے، آسان ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا. اور ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. کہاں مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خط فار ایگزامپل میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میری امی ہے وہ پاکستان میں ہے فار ایگزامپل میں ادھر ہوں میری امی کو بہت امپورٹنٹ خط مجھے لکھ رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزوں کا نہیں تو میری امی سوچیں گی کہ اچھا میں کوئی ایسی لینگویج میں لکھوں یا اس طرح سے لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے. ایسا تو نہیں ہو تو یہ کہاں بھٹکتے ہیں ہم لوگ. میرے رب نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے اور اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے اتنا آسان بنایا. پھر ہمیں شیطان بگاتا ہے بڑا مشکل ہے. آپ رمضان آ رہا ہے نا ابھی آپ 10 قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ لیں کچھ نہیں ہونا. آف کورس اس کا سائیڈ افیکٹ ہے آپ کو ایک ایک لفظ پہ نیکی ملے گی لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا. اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ہمارے ارد گرد میں کیا حال ہو کیونکہ عمل نہیں ہو. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور میرا پڑھانا بھی قبول و منظور کرے اور آپ لوگوں کو بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی قبول و منظور کرے آمین. اور آپ لوگ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے کیونکہ آپ اتنی محنت سے کلاس سنتے ہیں اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض کیا لوگو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دنیا میں بھیج کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بھول گئے ہیں کہ اچھا میں تو بڑا مصروف ہوں تم ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے کام کرا لینا یہ دعا قبول کر لیں گے تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو فلاں کے پاس جانا تو میں تو بڑا مصروف ہوں مجھے نہ چھے. ایسا تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے میرے لیے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائیں گے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا رب کون ہے تو ہمیں اس سے محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو ابھی تو ہماری وہ پہچان کیونکہ ویسے نہیں ہوتی ہے نا تو محبت کا وہ لیول کہ ہماری آنسو نکلتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا شروع ہو جائیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت کے ختم ہونے تک ہمارا وہ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اوقات یاد کرا کہ انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ کے تو کیا چیز ہے اور تو کیا کر رہا ہے اور کیسے تو اپنے رب عظیم تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا. خلق السماوات والارض کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ وتعالی عما یشرکون اب وہ بلند ہے ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. دیکھو یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے شروع میں پہلی آیا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وتعالی عما یشرکون. اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے. اب شروع دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے رہے کہ ہر چیز کا مقصد ہر مخلوق کا مقصد ہے. انسان تو اپنا مقصد کیوں بھول رہا ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفۃ ایک نطفے سے وہ ایسا نطفہ انسان جس کو جو ہاتھ کو بھی لگ جائے تو 10 دفعہ ہاتھ دھوئے اس کو صاف کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو ہم نے پڑھا نا کہ مٹی گارا اور بدبودار مٹی سے تجھے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تو وہ جب وہ بڑا ہوا چلنا پھرنا شروع ہوا سوچنا شروع ہوا بات کرنا شروع ہوا تو وہ جھگڑالو ہو گیا مبین کھلا سخت جھگڑالو ہو گیا اللہ کے آگے بولنا شروع. اب دیکھیں اللہ کے حکم نہ ماننے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ضد میں آ گیا کہ نہیں میرے سے نہیں نماز پڑھی جاتی مجھ سے نہیں وضو ہوتا میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ والا کام تو میرے سے نہیں ہوتا. اب دیکھو نا بچوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا بچے بھی تو ماشاءاللہ مطلب اب جوان ہو گئے کیا کروں اب خامن کو بھی تو دیکھنا ہے نا اب گھر بھی تو اپنا دیکھنا ہے میں کیا کروں کتنی چیزوں میں بہانے پہ بہانے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنی اوقات تو دیکھ انسان کہ تجھے میں نے کیسے پیدا کیا تھا اور پھر تو اللہ سے لڑنا شروع ہو گیا. اور اللہ وہ ہے رب تیرا وہ ہے والانعام کہ جس نے پیدا کیا
کس کو؟ چوپاؤں کو۔ چوپائے کون سے ہیں؟ جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، وہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیں لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، تو اس کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، انسانوں جنوں کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ساری کائنات آتے ہیں لکم۔ اب جہاں پہ لکم آئے گا نا، اس کے نیچے اپنے نام لکھ، میں، میرا، ایسے لکھتے ہیں، یا لکم تمہارے لیے، میرے لیے۔ میرے لیے لکھیں گے نا تو آپ ان آیتوں کو بہت انجوائے کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیے چوپائے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ لکم، تمہارے لیے، کہ میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ فیہا دفء، اس کے اندر گرمی کا سامان ہے۔ آج کل سردیاں ہے نا، تو اسی سے تم اون والے کپڑے بناتے ہو، تم شالیں بناتے ہو، تم کوٹ بناتے ہو، تم فر والے جوتے بناتے ہو تاکہ تمہارے پاؤں اندر سے گرم رہیں۔ کیا کیا چیزیں تم بناتے ہو؟ تمہیں دنیا میں بھیج کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول نہیں گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات تمہارے لیے بنا دی ہے۔ انسان تو اتنا قیمتی ہے اپنے رب کے لیے کہ وہ منافع ہو، اور اس میں فائدے بھی ہیں۔ کس چیز کے فائدے؟ اسے دودھ تم لیتے ہو، اس سے تم سواری کرتے ہو، اس سے تم کھاتے ہو، اس کا گوشت تم کھاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم کھاتے بھی۔ یہ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے اس دنیا میں آنے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی۔ وَلَكُمْ، اور پھر دیکھیں دوبارہ سے، وَلَكُمْ، اور میرے لیے ہے، تمہارے لیے ویسے میننگ ہے، اور میرے لیے ہے، فیہا، اس میں جمال، اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایسے ہی بنا دی گندی مندی چیزیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اللہ کا نام بھی ہے نا جمیل، تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں نا ایک نقلی سا ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو بس اس کو اب کیا کام ہے دنیا سے، وہ تو بس بالکل ایک سفید سے کپڑے پہن لے، اور اس کو تو زندگی میں ایسے چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ نعمتیں کچھ اس نے اپلائی کی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہ ہے، اس نے تو دیکھیں اس کی زندگی میں اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جو نقلی تقویٰ ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا، جیسے ہوتا ہے نا تکبر کا دکھاوا، اسی طرح سے دین کا دکھاوا بھی، کہ لوگ اپنے آپ کو شو کریں کہ میں تو بہت نہیں، مجھے تو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، انسان تیرے لیے پیدا کیا تاکہ تو اس کو استعمال کرے، تو ان کو کھائے، ان کو پیے، ان کو انجوائے کرے اور اپنے رب کا شکر ادا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہاری آنکھوں کے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو۔ اب کبھی کہتے ہیں نا کہ جو کھیتی والا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، کھیتی جو کھیت جن کے پاس ہوتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں تو چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں کہ عورتوں کو کہا نا کہ تم کھیتی ہو، اپنے خاوند کیا کہتے ہیں، کبھی مالی سوری، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی مالی سے پوچھو کہ اس کے لیے اس کا کھیت جب وہ جو اگاتا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے، جب وہ ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے نا تو اس کی خوشی کی انتہا۔ اب گھر میں اگا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا بیج اگا کے دیکھیں، جس وقت پہلی کونپل نکلتی ہے نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کی کھدی متناور درخت بنتا ہے، پھر وہ پودے، پھر وہ پھل نکالتا ہے، جیسے پھول اگر نکلتے ہیں تو کس طرح سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب وہ جو مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنی فار ایگزامپل بکریوں کو چرانے لے کے جاتے ہیں، بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، دیکھیے ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی، کیونکہ ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب پہاڑ پہ لے کے جاتے ہیں نا، اتنی محنت سے ان کو اوپر چڑھاتے ہیں تو اتنی شرارتی ہوتی ہے کہ ایک بکری
یوں کر کے نا جیسے پاؤں ایسے رکھ کے تو پھسلتی ہے، اور جیسے ایک پھسلتی ہے تو ساری کی ساری اس کے پیچھے پھسل کے آ جاتی ہے. تو یہ شرارتیں بھی کرتی ہے، تو اتنی پیاری لگتی ہے. آپ دیکھیں جب ہم بچوں کو زو لے کے جاتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے، ایک ایک چیز دکھا رہے ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. کبھی آپ تتلیوں کے رنگ دیکھیں، اب پھر سوچیں کہ مائی گاڈ، آتا ہے اب تو انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہیں پرندے ایسے ایسے، ان کے کلر کمبینیشن اتنے حسین جس کی کوئی حد نہیں، دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آپ جانوروں کو دیکھ لیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پودے، آپ ان کے کلرز، ان کی آپ ٹیسٹ آپ دیکھیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو پھل ہم کھاتے ہیں، جو سبزی ہم کھاتے ہیں، سبحان اللہ، میرے اللہ نے وہ کس لیے بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. تمہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان پورا بندوبست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. وہ آگے دیکھیے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اے بندو مجھے پتا ہے تم سے اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، تو وہ اٹھا لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے الا بالدن، طرف شہر کے لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں تو تم پہنچانے والے سے الا بشکل انفس، کہ مگر یہ کہ سخت مشقت. دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھاری چلے جانی ہوئی، اب تو خیر ڈیفرنٹ ہو گیا نا، لیکن آپ ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں دیکھیں تو جس طرح سے ان کے اوپر وزن ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے، ہم لوگوں کو اگر ایک بالٹی پانی کی اٹھا کے ایک سیکنڈ دوسری منزل پہ یا ایک باتھ روم سے دوسری میں لے جانا ہو تو گھر کے مردوں کا انتظار ہوتا ہے یوزلی کہ اچھا وہ آئیں گے یا نوکر آئے گا تو اس کو کہیں گے اچھا اٹھا کے یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی یہ بندوبست کر دیا. اب دیکھیں مجھے یاد ہے ابھی تک بھی کہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہی تھی راستے میں تو گاڑی تھوڑی آہستہ تھی. مجھے آج تک افسوس ہے آنیسٹلی کہ میں اس وقت چھوٹی تھی، میں نہیں رکا سکی ویسے گاڑی. تو میں نے دیکھا کہ ایک ریڑھی نہیں ہوتی ہے جیسے، اس کو اتنا سامان تھا اور اس کے آگے جو تھا نا ایک بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے اور وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. وہ آج تک وہ منظر میری آنکھ سے نہیں ہٹتا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ اب یوزلی پاکستان میں آپ جب جاتے ہیں نا شہر کی طرف تھوڑی جائیں گے تو میں بھی آپ کو ایسا نظر آئے تو ہمیشہ رک جایا کریں. ایسے لوگ جو خود محنت کر رہے ہوتے ہیں، محنت سے کما رہے ہوتے ہیں، مدد کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آمین ثم آمین. تو مجھے جب بھی ایسی چیز پر مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ سے جانور بنائے جو ہمارے لیے یہ سارا کام کرے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ربکم، کہ بے شک ہے لوگو تمہارا رب، کہ میرا رب جو ہے نا لرؤوف الرحیم، کہ بڑا شفقت والا اور نہایت اس کا رحمان ہونا ہی ہے، اس کے رحیم ہونا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ تمہارے. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، والخیلا، اور گھوڑے، والبغالا، اور خچر، والخمیر، والحمیرہ، اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو. اب دیکھیں یہ جو گھوڑے تھے نا، یہ تو مشرکین مکہ جو تھے، عرب جو تھے، ان کی خاص ابھی تک بھی سب سے مہنگا. اب دیکھیں گھوڑے ابھی تک بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی نسلوں کا، ان کی آباء و اجداد کا جیسے کہتے ہیں نا، ان کے پاس پورا لکھا ہوتا تھا کہ کہاں سے ان کی نسل کہاں سے کہاں تک آئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے ساری سواری ہوندی لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً، دوبارہ سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور زینت بھی ہیں تمہارے لیے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا. اب دیکھیں یہ کب آیت نازل ہو رہی ہے؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، جو تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو. لیکن آپ دیکھیے اگر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے نا اچھا اب گاڑی آئے گی، جہاز آئے گا، اب اس طرح سے چیزیں بنیں گی، تو ہم اس وقت لوگ سوچتے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیسی مخلوق پیدا ہوگی، یہ کیا ہوگا. اب تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو قیامت تک بھی آنی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سے کوئی ایسے جانور دوبارہ سے آ جائیں ہمارے سامنے آ جائے جن کا بھی ہمیں نہیں پتا، یہ ایسی ایجادات آ جائے جو اب ہمیں نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا بھی کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہو. اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ اے لوگو اللہ پر ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ.
کہ تم انسان دنیا میں آئے ہو، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی جو اتنی چیزیں کر دی، اتنے راستے بتا دیے، یہ کرنا ہے، کس طرح سے یہ اس سے مدد لوگے، تمہاری کیسے کیسے ضرورتیں پوری. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہارا اصل گھر ہے، جس جنت میں تم نے جانا ہے، کیا اس کا راستہ تمہیں نہیں بتائے گا؟ کیا اس میں تمہاری مدد نہیں کرے؟ جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی، پیغمبر، کتابیں، ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو جو بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے تم کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دن اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت واپس کرے گا، کب توبہ کرے گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر اس کا اصل گھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھیج. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور بار بار بتاتے ہیں. جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، جو ہمیں درد پہنچتا ہے، جو ہماری امتحان پڑتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک چیزیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی طرح سے جو جوڑتے ہیں کہ اے بندے ابھی بھی پلٹ، اے بندے ابھی بھی پلٹ.